نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج سورۃ بقرہ آیت نمبر 213 یہ زیر بحث آئے گی۔ ارشاد ہوتا ہے کان الناس امتا واحدہ، کانا تھے الناس انسان امتا واحدتاً ایک ہی امت، انسان ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، مبشر اور منذر بنا کر۔ معنی کیا ہوا؟ خوشخبری دینے والے اور آگہی پیدا کرنے والے۔ ڈرانے والے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، خوشخبری کے مقابلے میں ڈرانے والے بنا کر بھیجا، لیکن اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی جو حق پر مبنی تھی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فی ما، جس میں اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فی ہے اس میں، تو جن اختلافات میں وہ پڑ گئے تھے وہ ان اختلافات کا فیصلہ وہ اس حق کے مطابق کریں جو کتاب میں بیان ہوا تھا اور جس حق پر کتاب مبنی تھی۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ کتاب دی گئی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات آ گئیں۔ بینات سے مراد آیات بینات، یعنی واضح تعلیمات۔ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی اور ضد کی وجہ سے، یعنی حق کی تلاش میں نہیں۔ حق کی تلاش تو انسان کو بردبار بناتی ہے، متحمل مزاج بناتی ہے، اپنی غلطی کا احساس پیدا کرتی ہے اور دوسرے کی رائے کا احترام سکھاتی ہے، جو حق کی تلاش ہوتی ہے۔ لیکن جب ضد ہو، بغض ہو اور دوسرے کی شدت ہو اور مخالفت ذہنوں پر سوار ہو تو پھر وہاں پہ خیر برآمد نہیں ہوتا بلکہ شر برآمد ہوتا ہے۔ تو بغیم بینہم، آپس کی بغاوت اور ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ من الحق بِإِذْنِهِ، فَهَدَى اللَّهُ، پس اللہ نے راہ دکھائی، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن اختلافات میں وہ پڑے ہوئے تھے، من الحق بِإِذْنِهِ، حق سے اپنے حکم، اپنے اذن بمعنی حکم ہی آتا ہے، اپنے حکم سے، اپنی عطا سے، اس حق کے ذریعے ان اختلافات میں اللہ نے ان کو راہ راست دکھائی، جی سیدھی راہ دکھا دی کہ جن اختلافات میں پڑے ہوئے ہو، تم پڑے ہوئے ہو، اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ راہ دکھاتا ہے، راہ ہدایت پر ڈال دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے، سیدھے راہ پر ڈال دیتا ہے، یوں کہہ لیں آپ۔ تو یہ ہے جی آیت نمبر 213۔ اس میں کافی سارے مضامین بیان ہوئے ہیں، میں مختصر طور پہ ان پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے
اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب نازل کی۔ تو یہاں پہ ایسے ہی ذہن میں آتا ہے، ذہن میں کیا آتا ہے کہ صحیح ہے کہ ایک پورے کا پورا جملہ حذف ہے، وہ آپ نے اپنی دانش اور فہم کے مطابق اس کو یہاں پہ فل کرنا ہے کہ تمام انسان آغاز میں تو ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین کے پیروکار تھے، ایک ہی راستے پر چلنے والے تھے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہوئے اور وہ اختلافات میں حد سے بڑھ گئے۔ تو ان اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، نبیوں کو بھیجا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور تاکہ وہ اور ان کو کتاب دی جو حق پر مبنی تھی، تاکہ وہ ان اختلافات کا فیصلہ کریں کہ جن اختلافات میں لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ تو گویا ایک ہی دین پر چلنے والے لوگ نبیوں کی تعلیم رکھنے کے باوجود اختلاف کا شکار ہوئے، اور ان کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ وہ اپنے اختلافات کو خود سے طے نہیں کر پائے، بلکہ ان کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کو نبی بھیجنے پڑے، اور نبیوں نے آ کے فیصلہ کیا۔ پھر ظاہر ہے یہ بھی تاریخ ہے کہ نبیوں کو سبھی لوگوں نے فوری طور پر نبی تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان کو بھی ایک عرصہ لگا اپنی تعلیم اور دعوت کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے، اور کبھی تو کسی قوم نے نبی کی دعوت قبول کر کے اس کی بات کو مان لیا، بلکہ ورنہ اکثر ایسا ہوا کہ قوم اس کے بڑے سرداروں نے مخالفت کی، اور وہ نبی کی مخالفت کی پاداش میں اللہ کی سزا کے مستحق ٹھہرے، اور ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور وہ دنیا سے نابود ہو گئے۔ یہ بھی تاریخ ہے، قرآن مجید ہی سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور اس کو قرآن مجید نے کھول کر بیان کیا ہے۔ تو یہاں نبی کی آمد کا مقصد بیان کیا ہے۔ نبی کس لیے تشریف لائے؟ مبشر اور منذر بن کر۔ مبشر کا معنی تو معلوم ہے، ظاہر ہے، مبشر اردو میں ہم نام بھی رکھتے ہیں، مبشر لوگوں کے نام ہوتے ہیں، اور بشارت بھی اردو زبان میں یہ رائج ہے۔ بشارت کا معنی خوشخبری، خوشخبریاں دینے والے بن کر آئے نبی۔ کس بات پہ خوشخبری دینے کے لیے تشریف لائے؟ کہ اگر ہماری بات مان لو، ہماری پیروی کرو، ہماری تعلیمات کو زندگی میں نافذ کرو، ہمارے دستے و بازو بن کر زندگی گزارو، ہمارے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے اوقات لگاؤ، تو تمہاری نجات ہی نجات ہے، کامیابیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ اور آگے ہے انذار۔ انذار کا بنیادی معنی تو ہے آگاہ کرنا، متنبہ کرنا، اور یہ پھر دو قسم کا ہوتا ہے۔ عوام کے اندر آگہی پیدا کرنا، ان کے اندر شعور پیدا کرنا، انہیں معزز ہونے کا احساس دلانا، اور ان کو اپنی زندگی آزاد مرضی سے گزارنے کی خواہش ان کے اندر پیدا کرنا، ہے نا، یہ انذار ہے۔ آگاہ کرنا، متنبہ کرنا، اور طاقتور طبقات کو ان کے برے کرتوتوں کے انجام سے ڈرانا، یہ انذار ہے۔ تو نبی آ کے دونوں کام کرتے رہے۔ عوام کے لیے انذار یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیبی طاقت نہیں ہے کہ جو تمہاری زندگیوں میں دخیل ہو، کیونکہ یہ طاقتور طبقات ہمیشہ سے دیوی دیوتاؤں کے نام پر لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتے رہے، خود دیوی دیوتاؤں کے نمائندے ہو جاتے تھے، ارباب مذہب بن کر اور ارباب اختیار بن کر۔ نمرود ننار دیوتا کا نمائندہ تھا، اور اس کے نمائندے کے طور پر لوگوں کا مذہبی رہنما تھا اور بادشاہ بھی تھا۔ فرعون سورج دیوتا کا نمائندہ تھا، اور سورج دیوتا کے نمائندے کے طور پہ اپنے لوگوں کا مذہبی رہنما تھا اور بادشاہ بھی تھا۔ تو اس طرح سے یہ حیثیتیں ہیں، اور اسی طرح مال کا بھی مالک تھا،
مالی طور پہ بھی اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، اقتدار میں وہ خود ہے اور مذہبی رہنمائی کے منصب پر بھی فائز ہے، تو اس لیے کوئی آدمی اس کی، کوئی مملکت کا کوئی شہری، کوئی سردار، کوئی طاقتور طبقات اس کے حکم کی عدم اطاعت کرے تو کیسے؟ اور پھر عوام سارے کے سارے وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو بادشاہ ہونے کی حیثیت سے طاقت اس کے پاس ہے تو وہ طاقت کو کے سامنے سر جھکائے ہوئے، دوسرا سورج دیوتا کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، یعنی ایک مذہبی رہنما کا منصب اسے حاصل ہے، اس کی قسمتیں عوام کی اس کے ہاتھ میں ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے پہ وہ قادر ہے، یعنی بنا ہوا ہے نہیں، بنا ہوا ہے۔ اور یہ نیچے کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ اس کی اس حیثیت کو خوب نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کے روب کے نیچے دبے رہیں اور اس کے خلاف سوچنے کے کو بھی گناہ سمجھیں، اور اگر کسی نے سوچ لیا تو وہ پریشان رہے اور کفارہ ادا کر کیے بغیر اسے چین نہ آئے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے اور رہی ہے، اور آج بھی یہ موجود ہے، اسی طرح کی صورتحال آج بھی موجود ہے کہ ہمارے ہاں ارباب من دون اللہ، ارباب اقتدار، ارباب معیشت اور ارباب مذہب، یہ سارے اقتدار کے منبعوں پر قابض ہیں۔ ارباب اقتدار کے مالک، ارباب معیشت وسائل معیشت کے مالک، اور ارباب مذہب ان کا فتویٰ چلتا ہے جس کے اوپر مرضی چلا دیں، اور سوچنے پہ پابندیاں، فکر پہ پہرے، اور اختلاف کرنے والا راندہ درگاہ اور پیچھے پیچھے چلنے والا کامل۔ یہ اس قسم کا نظام بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو اس نظام کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان کو نمایاں کرنے کے لیے نبی آئے، انذار کیا انہوں نے، انذار کیا۔ کیا انذار ہے؟ کہ کمزوروں کو ان کی حیثیت یاد دلائی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بندوں کے بندے نہیں ہیں، بندوں کی غلامی جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی غلامی کرنی چاہیے، روا ہے اللہ کی غلامی۔ اور یہ جو طاقتور ہیں ان کو یہ ڈرایا ان کے انجام بد سے کہ بھئی تم انسانوں کے رب بنے ہوئے ہو، تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ انسانوں کے رب بن جاؤ؟ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ انسانوں پر اپنا حکم چلائے، اس کی ملکیت ہے سب کچھ، انسانوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مالک بن بیٹھے، چند لوگ مالک بن جائیں اور عوام کو محروم کر دیں، یہ انسانوں کا اختیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے چند لوگ مذہبی رہنما بن کر انسانوں پر مسلط ہو جائیں اور وہ تشریح کریں کہ تمہارے لیے اللہ کا حکم یہ ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ یکتبون بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ قانون خود لکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہی، اور جس نے اختلاف کر لیا تو اس پر پھر کم از کم سزا موت۔ تو اس قسم کی گھٹن اور پابندی اور جکڑ بندی یہ انسانی ذہنوں پر مسلط کرتے ہیں کہ انسان سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتا، اگر سوچتا ہے تو وہ سوچ اندر ہی گھوٹ گھوٹ کے مر جاتی ہے، وہ باہر نہیں آنے پاتی۔ تو اس لیے کہ یہ باہر سے پابندی ہوتی ہے ارباب من دون اللہ کی طرف سے۔ تو منذر بن کر آتے ہیں، یہ طاقتوروں کو ڈراتے ہیں، جو نہیں ڈرتے ان کو ڈراتے ہیں، جو ڈرے رہتے ہیں بیچارے ہر وقت ان کو حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اور کتاب ان کے پاس آئی اور اس لیے کہ تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اب ان کی تعلیمات امتیازات پہ مبنی ہوتی ہے، ان کی تعلیمات مساوات پہ مبنی ہوتی ہے۔ ان کی تعلیمات بعض کے حقوق اکثر کے فرائض، اور ان کی تعلیمات سب کے حقوق و فرائض برابر۔ ان کی تعلیمات جو بگڑے ہوئے سماج ہے، ان کی تعلیمات کہ چند لوگوں کو امتیازی حقوق حاصل ہیں اور وہ قانون کے تابع بھی نہیں ہے، اور قانون صرف غریبوں کے لیے، لیکن ان کی تعلیمات کہ اللہ کا قانون سب بندے اور سب پر برابر جاری اور نافذ، تو یہ نبیوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو یہ اختلافات کا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ بات واضح کی کہ اللہ کی تعلیم تو آ گئی، نبیوں نے دی، اور نبی کے پیروکار جو ہیں نا، جو پہلے ہوتے ہیں، وہ اس تعلیمات کو تھامتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی کو رائج کرتے ہیں۔
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ خرابیاں آ جاتی ہیں. وہی امتیازات، ارباب من دون اللہ کا تسلط، عوام کی محرومیاں، پستیاں اور پسماندگی، غربت اور جہالت، اور خاص طبقہ جو ہے نا وہ سربلند ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ اپنا پیغمبر بھیجے. ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا رہا. تو اللہ نے یہ بات یہاں پہ واضح کی کہ ان لوگوں نے جو اختلافات کیے ہیں نا وہ اس لیے نہیں کیے کہ استدلال اور علم ان کے ساتھ تھا، نہیں، بلکہ ان کے اندر سرکشی اور بغاوت تھی. ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے نفرت پیدا کی، ایک دوسرے کے خلاف دیواریں کھڑی کیں، اپنے معتقدین کو دوسروں کے ساتھ روابط کرنے سے روکا، ان کا لٹریچر پڑھنے سے روکا اور ان کے ساتھ تعلقات بنانے سے روکا. تو اس طرح سے امت میں تقسیم پیدا کر دی اور آپس کی زید دورانات کی وجہ سے. اب ہم اپنے ان کو بھی دیکھ لیں، یہ جو مناظرین اسلام ہے نا ہمارے ہاں کے، چاہے کسی فرقے کا ہو، وہ دوسرے فرقے کے لیے کلمہ خیر نہیں کہے گا، صرف اپنے فرقے کو اور اپنے لوگوں کو جو ان کے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے ان کو پرووک کرتا رہے گا، بس ان کو ابھارتا اور ان کے جذبات کو ابھارتا رہے گا دوسروں کے خلاف، اور اپنی بات کو منواتا رہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. اور اسی طرح سے سارے مناظر کا یہی منظر ہے. تو حالانکہ یہ جو صنف ہے، یہ طریق ہے اپنی بات کو منوانے کا، یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے. علمی طریقہ ہے آپ مکالمہ کریں، مکالمہ، اور مکالمے میں آپ اپنی رائے پیش کریں، دوسرے کی رائے سنیں. اگر اس کے اندر آپ کو وزن محسوس ہوتا ہے تو اس کو قبول کر لیں، اور دوسرے کو وزن محسوس ہوا تو وہ اس کو قبول کر لیں. اس طرح سے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، منوانے کی نیت سے نہ آئیں، بلکہ اپنی رائے پیش کرنے کی نیت سے آئیں. اور دوسرا قابل احترام ہے، اس کی رائے بھی قابل احترام ہے، اور اگر اس کا دلائل کتاب و سنت پر مبنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی اپنی رائے، میری اپنی رائے، میں اپنی رائے پہ عمل کروں گا اور اسے سچا سمجھوں گا، آپ اپنی رائے پہ عمل کریں اور اس سے سچا سمجھیں. تو ہم ہیں تو سارے اسلام کی راہ پر نا، قرآن اور حدیث کے راستے پر ہی چل رہے ہیں. تو اس لیے تو اس بات پہ لڑائی اور جھگڑا کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے، اور دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی، کہ جو میری رائے نہیں مانتا یا میرے اسلاف کی رائے نہیں مانتا، میرے بزرگوں کی رائے نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلامی سے خارج ہو گیا، ہماری محبت کا مستحق نہیں رہا، ہماری قربتوں کا مستحق نہیں رہا. یہ ہم نے کہاں سے نکال لیا؟ اس کی بھی ماخذ جو ہے قرآن اور سنت مصطفیٰ ہے، اور میرا ماخذ بھی قرآن اور سنت مصطفیٰ ہے. جب ہمارا ماخذ ایک ہے، رائے دو ہو گئی ہیں، تو پھر اس میں جھگڑا کس چیز کا ہے؟ آپ کے لیے آپ کی رائے مبارک، میرے لیے میری رائے مبارک. آپ میری رائے، آپ کی رائے میری رائے میں محترم، آپ میری رائے کو احترام دیں. ہم سب مل کر اسلام کی راہ پر، اسلام کی شاہراہ پر بلکہ چلتے چلے جائیں. اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. تو اللہ نے جب کتاب نازل فرما دی تو ان اختلافات کا فیصلہ کر دیا. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے. کسے چاہتا ہے؟ یہ سوال پیدا کرنا ضروری ہے. اللہ کسے چاہتا ہے؟ جو خود آنا چاہتا ہے. جواب بھی آپ خود ہی دے لیں گے، جب سوال پیدا کریں گے تو جواب آپ خود دے لیں گے کہ جو صراط مستقیم پر آنا چاہتا ہے اس کو تو اللہ صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے. لیکن جو ضد میں مبتلا ہے اور سرکشی اختیار کیے ہوئے ہے اور اپنی رائے پہ پکا ہے اور رائے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہی کے مقابلے میں نہیں. وہی کی دو تعبیریں ہو سکتی ہیں، وہ میں نے وضاحت کر دی ہے. لیکن جو وہی ہی کا انکار کر دے اور اس میں پکا ہو تو وہ چاہے کہ اسے صراط مستقیم مل جائے، اللہ کا یہ دستور اور طریقہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.